سے جرمانہ ہیوان معمولی تراون اسس یل امی گو تمن قومن پہ زوالک نزول امی گئی تمن قومن پہ عذاب نازل امی آئی تم قوم تباہ برباد کرن یل میان امتی تھی کار کر یل میان امتی غریبن سزا دی کمزورن سزا دی نادارن پہ حکم کر نافذ بڑی بڑی مولوی آسن یوان بڑی بڑی کھڑا پنچ آسن یوان بڑی بڑی سرپنچ آسن یوان بڑی بڑی مفتی آسن یوان ہے غریبن حد کر غلطی اس غریب کو سزا ملے گی جب دولت مند غلطی کرے گا بڑے بڑے مفتی رسید بک لے کر دولت مندوں کے دروازوں پر چندہ مانگنے جاتے ہیں امیروں کے دروازوں پر چندہ مانگنے جاتے ہیں امیروں کے گھر میں بے حیائی بھی ہے امیروں کے گھر میں بدکاریاں بھی ہیں امیروں کے گھروں میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں لیکن امیر پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا اگر غریب نے معمولی غلطی کی تو سارا گاؤں غریب کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے خاص کننا یہ چھا گسن عملی طور کننا ساری شاہ پر ملابس کہاں ہیکنا ونیت بشکر جم ساتن یہ کام گس حضور و فرموک تم اللہ تعالیٰ سن عذاب کر زو انتظار امس انصاری خاتون متخیف نارمی اچھوان خلافت نظام گسن یہ کم کور قائم یل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلافت نظام قائم کور ایک دو یہ آخری ایام تکلیف کرن آخری تکلیف حضور درائے صلی اللہ علیہ وسلم چھ بخاری شریف حدیث صحابہ کرام چھ نماز پڑھن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمو تل پرد تھول یمو کور تبسم پریو پیو زت پی مسجد نبوی من صحابہ کرامن گئی نمازی مسجد یم پھیر کوکن ہوئی گئی نازس کن امام ابو بکر صدیق موحد قدم کاڑی پاک صحابان من گئی بے چینی یم لگ یور کن وچن قبلہ طرف پھیر یم کن نا حجر شریف کن حضوروں کو تبسم پرد تھو کون کہ میون امت چھ تیار خلافت نظام سنبھالن ول لوگ چھ تیار یہ حضوروں کو پرد ام بعد آو خلافت نظام کمس حوالہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق تمو سنبھول یہ خلافت نظام دائن ولین ام بعد تمو کو پرد تمو کو انتقال ام بعد حضرت فاروق اعظم 10 ؤریو کھت زیادہ خلافت کس نظام رچ کارن اور یہ خلافت نظام کو وسیع ملکن من یم تہ درائے حضرت عثمان ذوالنورین تقریباً 53 ؤرین خلافت کس نظام رچ کارن ام بعد حضرت مولا علی خلافت کس نظام 4 ؤرین رچ 6 ریتن حضرت امام حسن مجتبی کرن رچ مگر ام بعد یہ خلافت دور مگریو پتہ ملک خلافت کس نظام آو علامہ اقبال سن آخری کہانی میں منٹ گژھن زیادہ بہت معذرت کھا علامہ اقبال دپن وہیں کیا درو حسین کربلا دپن چون خلافت رشتہ از قرآن بسیخ حریت را زہر اندر کام ریخ دپن یہ خلافت رشتہ قرآن نش ژٹنا خلافت نظام کم ساتھ پکہ مگر ابو بکر صدیق نے خلافت کا نظام قرآن کے مطابق چلایا عمر فاروق نے خلافت کے نظام قرآن کی آیات کے مطابق چلایا عثمان ذوالنورین نے خلافت کا نظام قرآن کی آیات کے مطابق چلایا مولا علی نے خلافت کا نظام قرآن کے مطابق چلایا لیکن جب پھر یزید تحت نشین ہوا تو خلافت اور قرآن کی راہیں جدا جدا ہو گئی اب یہ خلافت نہیں رہی بادشاہت بن گئی ملوکیت بن گئی اور یزید نے قرآن کے پرور ایک ملوکیت کا نظام قائم کیا تو حسین کربلا کھڑا ہو گیا کہا لوگوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے قرآن ہمارے نانا پر نازل ہوا ہے اگر ہم نانا کے دین کو بچانے کے لیے نہ اٹھیں تو کون اٹھے گا چنانچہ حسین نے مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا رہ گزارے کربلا میں آئے بقول اقبال موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت بدید دپن یم چھ زٕ قوت حق تہٕ باطل یتھ پٲٹھۍ موسیٰ اوس حق تو فرعون اوس باطل یتھے پٲٹھۍ اقبال کا نظریہ ہے حسین چھ حق یزید چھ باطل زندہ حق از
قوت شبیر دپن حق شبیر حسین کی قربانی سے حق زندہ ہے. باطل آخر داغ حسرت میری باطل حسرت کا داغ لے کر مر گیا. اور ہم اسی شبیر کے ماننے والے ہیں, ہم اسی حسین کے ماننے والے ہیں. لوگوں آخری پیغام بوجھو, کربلا سے صرف تو ہمیں فکر نہیں ملی, کربلا سے دو نظریے ملی. ایک یزیدی نظریہ ہے جس کی بنیاد ظلم ہے, جبر ہے, ناانصافی ہے, عیش ہے, دنیا پرستی ہے. ایک حسینی نظریہ ملا جس کی بنیاد قرآن ہے, دین ہے, انصاف ہے, انسانیت ہے, اتحاد ہے, اور جس کی بنیاد فکر آخرت ہے. حسین ہمیں فکر آخرت دے کر گیا. ونکس ساری حسینی الحمدللہ دنیا حسین کی بات کرتی ہے, لیکن حسینی فکر سے روزمز اگر امس میانس ڈاکٹرس حسینی فکر آسے یہ ڈاکٹر گورنمنٹ تنخواہ دِوان 2 لچھ 2 لچھ, پتہ یمن ٹیسٹ والن نش کمیشن دِوان, پتہ دوا والن نش کمیشن رٹان, نقلی دوان ہند نسخہ لکھان. یہ ڈاکٹر بلا وجہ اس ڈاکٹر ٹیسٹ کرناوِ بلا وجہ سرکاری تنخواہ دی, سرکاری ڈیوٹی دی کی پرائیویٹ کام کران, لوکن لٹاون, دوس 1 لچھ رۄپیہِ 2 لچھ رۄپیہِ زینان, اور دوا والن ست ایجنسی والن ست ٹیسٹ کران والن ست ژھانٛٹھ گانٛٹھ کٔرِتھ لُکھ موٗدۍ غریبن ہندس غربتس لکمن کران. بولو وہ ڈاکٹر حسینی فکر کا امین ہے یا یزیدی فکر کا؟ وہ ڈاکٹر یزیدی فکر کا امین ہے. سو ماسٹر یس تنخواہ نی مگر لوگوں نے شرن تعلیم دیون, وہ ناانصافی کرتا ہے نظام تعلیم کے ساتھ, وہ بھی یزیدی فکر کو پروان چڑھاتا ہے. سو جی یس ٹھیکدر سز کچہ وتہ یم وتھ کرمز خراب, یہ جی رۄپیس 50,000 رٹن امس وقت کرن پاس, وہ جی بھی حسینی فکر کا غدار ہے اور یزیدی فکر کو پروان چڑھاتا ہے. سو مفتی سو عالم اس غریبس پہ اخ نظر تھاوِ, امیرس برونٛہہ جھکت روزن چند موجود, وہ مولوی 1000 نمازیں پڑھے, وہ یزیدی فکر کا امین ہے, حسینی فکر کا نہیں. ہاں, اور وہ مولوی جو امت کو تقسیم کرتا ہے مختلف مسائل پر, امت کو بانٹتا ہے, وہ خطیب 1000 داڑیاں رکھے, 1000 قرآن کی آیتیں پڑھے. میں کہتا ہوں وہ مولوی, وہ دین کا دائی جو امت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور اپنے اسلاف سے امت کے جوانوں کو دور کرنا چاہتا ہے, وہ مولوی بھی یزیدی فکر کو پروان چڑھا رہا ہے. اس دور میں حسینی فکر کی ضرورت ہے. اس پر ساری حسینی فکر کے لیے کام کریں گے, حسینی فکر کے لیے جدوجہد کریں گے. ہاں, اللہ تعالیٰ دے توفیق حسینی بنک, دنیا میں روزو اس حسینی, اور جب قیامت کا دن ہوگا حسین کے جھنڈے کے نیچے ہم مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے, وہاں حسین کی برکت سے ہمیں کوثر کے جام ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.